اے ایمان والو تمہاری بیویاں اور تمہارے بچے تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں. ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، تمہارے بیوی بچے تمہارے دشمن بن سکتے ہیں. فاحذروہم، اپنے بیوی بچوں سے بچ کر کے رہو. یہ عجیب بات نہیں ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے بیویاں دشمن بن سکتی ہیں، بچے دشمن بن سکتے ہیں، جبکہ ہم اور آپ جانتے ہیں جو انسان شادی شدہ ہے، بال بچے والا ہے، اس کی دنیا کا مرکز اس کے بیوی بچے، اس کے سکون کی آماج گاہ، اس کے دل کا قرار اس کے بیوی بچے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بیوی بچے بھی تمہارے دشمن بن سکتے ہیں. کیسے بن سکتے ہیں؟ اس کا جواب بھی قرآن کے 28ویں پارے میں سورہ منافقون میں اللہ نے دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، نہ تو تمہارا مال تم کو اللہ کے ذکر سے غافل کرے، نہ تمہارے بچے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کریں. نہ مال کے چکر میں تم اللہ کے ذکر سے غافل ہونا، اللہ سے غافل ہونا، نماز سے غافل ہونا، قرآن سے غافل ہونا. نہ بچوں کے چکر میں، اولاد کے چکر میں تم اللہ سے غافل ہونا. بتائیے چلا کہ اگر بیوی کے چکر میں پڑ کر آپ اللہ کو بھول جائیں، آپ شریعت کو بھول جائیں، حلال و حرام کو بھول جائیں، اولاد کی محبت میں آپ جائز اور ناجائز کو بھول جائیں، تو وہ اولاد آپ کی دشمن ہے، وہ بیوی آپ کی دشمن بن رہی ہے. اللہ فرماتا ہے ایمان والو، ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم. اے ایمان والو، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بیوی تمہاری دشمن بن جائے، تمہارے بچے تمہارے دشمن بن جائیں. فاحذروہم، ان سے بچ کر کے رہنا، ان کی محبت میں آ کر کے تم کو کوئی ناجائز کام مت کرنا. اپنی اولاد کی پرورش کے معاملے میں، اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے میں، اپنی اولاد کی نگرانی کے معاملے میں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ تم کو اللہ کے ہاں ذلیل ہونا پڑے، تم کو اللہ کے ہاں جہنم میں جانا پڑ جائے. اور آگے کیا فرمایا؟ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اگر تمہارے بیوی بچوں سے کوئی خطا ہو جائے، تمہاری بیویاں کوئی غلطی کر دیں، تمہارے بچے کوئی خطا کر دیں، تو تم معاف کر دیا کرو، تم درگزر کر دیا کرو، تم بخش دیا کرو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. تم بھی اپنے بال بچوں کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کیا کرو. ہر بات میں ڈنڈا لے کے مت کھڑے ہو، ہر چیز میں سختی مت کرو، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، معافی کے ساتھ زندگی کی گاڑی کو آگے. اس کے بعد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ. او لوگو، تمہارا مال بھی بہت بڑا فتنہ ہے اور تمہاری اولاد بھی بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. مال بھی بہت ضروری چیز ہے اور اولاد بھی بہت ضروری چیز ہے. نہ مال کے بغیر آپ کی دنیا میں خوبصورتی آ سکتی ہے، نہ اولاد کے بغیر دنیا میں سکون ملتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا ہے، اٹریکشن قرار دیا ہے. سورہ کہف آپ کل جمعہ کا دن پڑھیں گے. آپ سورہ کہف میں اللہ نے کیا فرمایا؟ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. او لوگو، مال اور اولاد تمہاری دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اٹریکشن ہے، خوبصورتی ہے. دنیا کے اندر سجاوٹ اسی مال سے، اسی اولاد سے. اولاد کی اہمیت آپ اس سے پوچھئے جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے. اس باپ سے پوچھئے جس کی انگلیاں مچلتی ہیں کسی بچے کی انگلی کو پکڑنے کے. اس عورت سے پوچھئے جس کی گود مچلتی ہے کسی بچے کو گود لینے کے. میرے بھائیوں، اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے اللہ کے نبیوں نے اولاد کی دعا مانگی اللہ سے.
جس کو اللہ نے اولاد نہیں دی بڑھاپے میں بھی اس نے اللہ سے اولاد مانگی ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھو، 80 سال کی عمر ہو چکی ہے، اب تک اللہ نے اولاد سے نوازا نہیں ہے، بال سفید ہو چکے، بوڑھے ہو چکے، مگر اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا کرتے ہیں۔ کافہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا اذ قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ یاد کرو میرا بندہ زکریا مجھ سے دعا کر رہا تھا چپکے رات کے اندھیرے میں، اور کہہ رہا تھا اے اللہ میرے بال سفید ہو گئے، اے اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا، مگر اے اللہ میں نے تجھ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑا ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا۔ اے اللہ اگر تو نے مجھ کو اولاد نہیں دی، اے اللہ میرے مرنے کے بعد میرے خاندان کی تربیت کون کرے گا، میرے خاندان کو صحیح راستے پر کون چلائے گا؟ اے اللہ میں تیرا پیغمبر ہوں، میں تیرا نبی ہوں، میرے مرنے کے بعد میرے خاندان کی صحیح تربیت کون کرے گا؟ اے اللہ تو مجھے ایک نیک بیٹا دے دے، ایک ایسا بیٹا دے دے جو ہر حال میں تیری رضا پر راضی رہنے والا ہو۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی شکل میں ایک بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی پیارا بچہ دیا جو اپنے باپ کی دعاؤں کے بالکل مطابق پیدا ہوا۔ میرے پیارے بھائیوں، نبیوں نے اللہ سے دعا مانگی ہے اولاد کی، اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی ہم نے آپ کو بھی بال بچے والا بنایا ہے، آپ نے بھی شادی کی ہے اور آپ کے بچے ہیں، اور آپ سے پہلے ہم نے جتنے نبی بھیجے، جتنے رسول بھیجے، اے نبی وہ سارے کے سارے نبی بال بچے دار تھے، وہ سب اولاد والے تھے۔ سارے نبیوں کو ہم نے اولاد والا بنایا ہے، اے نبی آپ بھی اولاد والے۔ اولاد بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ، اور اس اولاد میں اگر اللہ نے آپ کو بیٹیاں دی ہیں تو یہ بیٹیاں بہت بڑی نعمت بھی ہیں اور بہت بڑا امتحان بھی ہے۔ بیٹی اگر آپ کے گھر میں پیدا ہوتی ہے آپ خوش نصیب ہیں، آپ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے آپ کو بیٹی سے نوازا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہوا کہاتین۔ اللہ کے پیارے نبی اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرماتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں دی، جس نے 2 بیٹیوں کو پالا اور پوسا، ان کی صحیح پرورش کی، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں، وہ کل قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ میرے ساتھ اس طریقے سے رہے گا جس طریقے سے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں، کل قیامت کے دن وہ انسان میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے رہے گا جس نے 2 بیٹیوں کو پالا۔ اتنا بڑا انعام ہے بیٹی کی پرورش پر اور بیٹی کی تربیت پر۔